اتنی بڑی سازش، کیا یہ سچ ہے؟ اللہ جانے یہ سچ ہے یا جھوٹ، مگر جو بھی ہے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ برطانیہ میں جعلی علماء کس طرح تیار کیے جاتے تھے؟ مسلمانوں کو بہت سے مسائل کے ساتھ جس ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے وہ ہے آپس میں اتحاد کی کمی۔ ایک خدا، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک کتاب، ایک امت، لیکن پھر بھی امت اتنی بکھری ہوئی کہ دشمن آسانی سے جگہ بنا لے۔ یہ مضمون جولائی 2010 کے اردو ڈائجسٹ میں شائع ہوا تھا۔ نواب راحت خان سعید خان چھتاری 1940 کی دہائی میں ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے گورنر رہے۔ انگریز حکومت نے انہیں یہ اہم عہدہ اس لیے عطا کیا کہ یہ مسلم لیگ اور کانگریس کی سیاست سے لا تعلق رہ کر انگریزوں کی وفاداری کا دم بھرتے تھے۔ نواب چھتاری اپنی یادداشتیں لکھتے ہوئے انکشاف کرتے ہیں کہ ایک بار انہیں سرکاری ڈیوٹی پر لندن بلایا گیا۔ ان کے ایک پکے انگریز دوست نے، جو ہندوستان میں کلکٹر رہ چکا تھا، نواب صاحب سے کہا، آئیے آپ کو ایک ایسی جگہ کی سیر کراؤں جہاں میرے خیال میں آج تک کوئی ہندوستانی نہیں گیا۔ نواب صاحب خوش ہو گئے۔ انگریز کلکٹر نے پھر نواب صاحب سے پاسپورٹ مانگا کہ وہ جگہ دیکھنے کے لیے حکومت سے تحریری اجازت لینی ضروری تھی۔ 2 دن بعد کلکٹر صاحب اجازت نامہ ساتھ لے آیا اور کہا کہ ہم کل صبح چلیں گے، لیکن میری گاڑی میں، کیونکہ کوئی اور گاڑی وہاں لے جانے کی اجازت نہیں۔ اگلی صبح نواب صاحب اور وہ انگریز منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر سے باہر نکل کر بائیں طرف جنگل شروع ہو گیا۔ جنگل میں ایک پتلی سی سڑک موجود تھی۔ جو چلتے گئے جنگل گھنا ہوتا گیا۔ سڑک کے دونوں جانب نہ کوئی ٹریفک تھی، نہ کوئی پیدل مسافر۔ نواب صاحب حیران بیٹھے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ گاڑی چلے آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بہت بڑا دروازہ نظر آیا، پھر دور سامنے ایک نہایت وسیع و عریض عمارت دکھائی دی۔ اس کے چاروں طرف کانٹے دار جھاڑیاں اور درختوں کی ایسی دیوار تھی جسے عبور کرنا ناممکن تھا۔ عمارت کے چاروں طرف زبردست فوجی پہرا تھا۔ اس عمارت کے باہر فوجیوں نے پاسپورٹ اور تحریری اجازت نامہ غور سے دیکھا اور حکم دیا کہ اپنی گاڑی وہیں چھوڑ دیں اور آگے جو فوجی گاڑی کھڑی ہے اس میں سوار ہو جائیں۔ نواب صاحب اور انگریز کلکٹر پہرے داروں کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اب پھر اس پتلی سڑک پر سفر شروع ہوا۔ وہی گھنا جنگل اور دونوں طرف جنگلی درختوں کی دیواریں۔ نواب صاحب گھبرانے لگے تو انگریز نے کہا، بس منزل آنے والی ہے۔ آخر دور ایک سرخ پتھر کی بڑی عمارت نظر آئی تو فوجی ڈرائیور نے گاڑی روک دی اور کہا، یہاں سے آگے آپ صرف پیدل جا سکتے ہیں۔ راستے میں کلکٹر نے نواب صاحب سے کہا، یاد رکھیں کہ آپ یہاں صرف دیکھنے آئے ہیں، بولنے یا سوال کرنے کی بالکل اجازت نہیں۔ عمارت کے شروع میں دالان تھا، اس کے پیچھے متعدد کمرے تھے۔ دالان میں داخل ہوئے تو ایک باریش نوجوان عربی کپڑے پہنے، سر پر عربی رومال لپیٹے ایک کمرے سے نکلا۔ دوسرے کمرے سے ایسے ہی 2 نوجوان نکلے۔ پہلے نے عربی لہجے میں السلام علیکم کہا، دوسرے نے وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ نواب صاحب یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کچھ پوچھنا چاہتے تھے لیکن انگریز نے فوراً اشارے سے منع کر دیا۔ چلتے چلتے ایک کمرے کے دروازے پر پہنچے، دیکھا کہ اندر مسجد جیسا فرش بچھا ہے۔ عربی لباس میں ملبوس متعدد طلبہ فرش پر بیٹھے ہیں۔ ان کے سامنے استاد بالکل اسی طرح بیٹھے سبق پڑھا رہے ہیں جیسے اسلامی مدرسوں میں پڑھاتے ہیں۔ طلبہ عربی اور کبھی انگریزی میں استاد سے سوال بھی کرتے۔ نواب صاحب نے دیکھا کہ کسی کمرے میں قرآن کا درس ہو رہا ہے، کسی جگہ بخاری کا درس دیا جا رہا ہے اور کہیں مسلم شریف کا۔ ایک کمرے میں
مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان مناظرہ ہو رہا تھا، ایک اور کمرے میں فقہی مسائل پر بات ہو رہی تھی۔ سب سے بڑے کمرے میں قرآن مجید کا ترجمہ مختلف زبانوں میں سکھایا جا رہا تھا۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ ہر جگہ باریک مسئلے مسائل پر زور ہے، مثلاً وضو، روزے، نماز اور سجدہ سہو کے مسائل، وراثت اور رضاعت کے جھگڑے، لباس اور داڑھی کی وضاحت، چاند کا نظر آنا، غسل خانے کے آداب، حج کے مناسک، بکرا دمبا کیسا ہو، چھری کیسی ہو، دمبا حلال ہے یا حرام، حج بدل اور قضا نمازوں کی بحث، عید کا دن کیسے طے کیا جائے اور حج کا کیسے، پتلون پہننا جائز ہے یا ناجائز، عورت کی پاکی کے جھگڑے، امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے یا نہیں، تراویح 8 ہے یا 20، وغیرہ وغیرہ۔ ایک استاد نے سوال کیا، پہلے عربی، پھر انگریزی اور آخر میں نہایت شستہ اردو میں، کلاس اب یہ بتائے کہ جادو، نظر بد، تعویذ گنڈا، آسیب کا سایہ برحق ہے یا نہیں۔ 35-40 کی کلاس بیک آواز پہلے انگریزی میں بولی، ٹرو ٹرو، پھر عربی میں یہی جواب دیا اور پھر اردو میں۔ ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر سوال کیا، الاستاذ، قرآن تو کہتا ہے ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے۔ استاد بولے، قرآن کی بات مت کرو، روایات اور ورد میں مسلمانوں کا ایمان پکا کرو، ستاروں، ہاتھ کی لکیروں، مقدر اور نصیب میں انہیں الجھاؤ۔ یہ سب دیکھ کر وہ واپس لوٹے تو نواب چھتاری نے انگریز کلکٹر سے پوچھا، اتنے عظیم دینی مدرسے کو آپ نے کیوں چھپا رکھا ہے؟ انگریز نے کہا، ارے بھائی، ان سب میں کوئی مسلمان نہیں، یہ سب عیسائی ہیں۔ تعلیم مکمل ہونے پر انہیں مسلمان ملکوں خصوصاً مشرق وسطیٰ، ترکی، ایران اور ہندوستان بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر یہ کسی بڑی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، پھر نمازیوں سے کہتے ہیں کہ ہم یورپی مسلمان ہیں، ہم نے مصر کی جامعہ الازہر میں تعلیم پائی ہے اور مکمل عالم ہیں۔ یورپ میں اتنے اسلامی ادارے موجود نہیں کہ وہاں تعلیم دے سکیں۔ ہم فوراً تنخواہ نہیں چاہتے، صرف کھانا اور سر چھپانے کی جگہ درکار ہے۔ یہ مؤذن، پیش امام، بچوں کے لیے قرآن پاک پڑھانے کے طور پر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ تعلیمی ادارہ ہو تو اس میں استاد مقرر ہو جاتے ہیں، جمعہ کے خطبے تک دیتے ہیں۔ نواب صاحب کے انگریز مہمان نے انہیں یہ بتا کر حیران کر دیا کہ اس عظیم مدرسے کے بنیادی اہداف یہ ہیں: نمبر 1، مسلمانوں کو وظیفوں اور نظری مسائل میں الجھا کر قرآن سے دور رکھا جائے۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ جس طرح بھی ہو سکے گھٹایا جائے۔ اس انگریز نے یہ انکشاف بھی کیا کہ 1920 میں توہین رسالت کی کتاب لکھوانے میں بھی یہی ادارہ شامل تھا۔ اسی طرح کئی برس پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا نبی بنا کر کھڑا کرنے والا بھی یہی ادارہ تھا۔ اس کی کتابوں کی بنیاد لندن کی اسی عمارت سے تیار ہو کر جاتی تھی۔ خبر ہے کہ سلمان رشدی کی کتاب لکھوانے میں بھی اسی ادارے کا ہاتھ ہے۔ بشکریہ ماہنامہ الحیات انڈیا، فروری 2016۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے فاز شنو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔